کہ مدر آف آل چینلز ہے وہ پی ٹی وی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کو 20 میں سے 18 یا 19 سال تو بین رہے ہیں پی ٹی وی پہ، پھر آپ کو مجبوری میں ایک سٹیج ڈرامہ کرنا پڑا بکرا قسطوں پہ. نہیں وہ یہ صحیح آپ کی بات ہے. وجہ یہ ہے کہ بین نہیں، اس کو بین نہیں کہیں گے آپ، اگنورنس جو آپ کو گیٹ پاس ہو دیتے نہیں تھے. ہاں تو وہی اس کا مطلب بین نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک گروپ جو ہے وہ اگنور کر رہا ہے، آپ کو انٹر نہیں ہونے دے رہا اس سسٹم کے اندر. وہ بین نہیں ہے، ڈفرنٹ تھنگ ہے. ایسے کتنے گروپ ہیں آپ کی زندگی میں؟ پی ٹی وی کا گروپ ہو گیا، ڈاکٹروں کا گروپ ہو گیا، وکیلوں کا گروپ ہو گیا، کتنے گروپس ہیں اس طرح؟ نہیں تو دیکھیں نا، جتنے پاکستان کے اندر لوگ ہیں، جس نیچر کے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے نیچر کے اگینسٹ یا فکس بول دیں گے جو کہ ان کو میچ کر جائے تو پھر آپ تو ان کی نظر میں آ جائیں گے. اب جیسے آپ ہیں اس وقت ہر ایک کی نظر میں ہیں. اب صرف آپ سے جو ہے نا جانور بچے ہوئے ہیں. اور وہ جانوروں میں بھی جو ہے نا، کوئی گائے کو میں نے دیکھا ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ گائے ہیں جو ایک کمیٹی بنا رہی ہیں اور آپ سے ملنا چاہتی ہیں کہ جی انسانوں نے اس کے دودھ میں پانی ملا کر اس کو نوجوان نسل کی نظروں میں گرا دیا ہے، وہ آپ کے بعد کمپلین لے کے آنا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ. یہ گائے آپ کا بڑا فیوریٹ جانور ہے، اسی کی وجہ سے آپ انڈیا میں بھی بین ہوئے تھے. جانور نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گائے کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہیں اور ممتا کا اظہار بھی اس سے ہوتا ہے. سارے جانور ممتا رکھتے ہیں. ہرنی کا ایگزامپل کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ یا بکری کا؟ آپ نے بال ٹھاکرے کے آگے گائے کا ذکر کیوں کیا تھا؟ بال ٹھاکرے کے آگے نہیں، میرا ڈرامہ تھا. اچھا مجھے نہیں پتا تھا. مجھے مبشر بھائی ایک بڑا افسوس ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہمارے آئیڈیا کبھی کبھی ہو جاتے ہیں. ڈرامے ہمارے ہوتے تھے، بہت مقبول تھے کراچی تک. اب ہم نے ویڈیو ڈرامہ پہلا بنایا، یہ پاکستان کی ہسٹری میں بھی نہیں بناتا ہے پہلے ڈرامہ، وہی تو بکرا قسطوں چلا. وہ ڈرامہ اتنا کو ہٹ ہو گیا کہ وہ ہندوستان میں چرس کی طرح بکنے لگا. یقین کریں، چپکے نہیں بکتی چرس اس طرح. وہ چلنے لگا، لوگ اکٹھے ہوتے تھے، کچھ مسلمان اپنے گھر میں لگا دیا، آواز نیچے کر گئے، اس طرح چل رہا. وہ جب ڈرامہ چلا تو اس میں ہمیں نہیں پتا تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، موہن بھائی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا. انہوں نے کیریکٹر کیا تھا ہندو لڑکے کا اور میں نے کیا تھا باپ کا رول، اور اس کے اندر گائے کا ذکر تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم جو لڑکا کہتے میں شادی کرو، میں ہم گاؤں ماتا کے ماننے والے، یہ وہ کہتے ہیں، تم جو گائے کو ماں کہتے ہو تو بیل کو ابا کیوں نہیں کہتے ہو؟ میرا آبجیکشن یہ ہے. ریلیشن ساری ڈکلیئر کرو، ایک ایک نہیں چھپاؤ. وہ وہاں پہ کوئی بات لگ گئی اس کو. اس میں اب ہمیں زبان ہندی نہیں آتی، ٹون آتی ہے. جو منتر وہ پڑھتے ہیں اس کو شلوک کہتے ہیں، وہ مجھے آتے نہیں ہے کیونکہ وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیسے ہے، لیکن اس کی مجھے دھن یاد. ہرل ماما روح چکنا پاروان دپ پاپر ہول مام اندر یا ہی شگما ہرل ماما نن پاپا ہرل مامی نہ جو پاپرینگ نو داتا تا یہ منہ تو مانی، پتہ نہیں جو دل میں تھا وہ بول دیا. اور کوئی شرارتن نہیں بولا، اس لیے نہیں بولا کہ اس میں کوئی کسی کی تذیق ہو، بس وہ کانوں کو جو سنائی دیا وہ بول دیا. تو وہ پھر ایشو بن گیا کہ جی آپ نے غلط پڑھ دیا. تو میں کہا مجھے صحیح پتہ ہی نہیں تو میں غلط ہی پڑھوں گا، مجھے صحیح پتہ ہی نہیں تو میں غلط پڑھوں گا. تو وہ بول دیا، ایشو بن گیا، اور وہی اس ڈرامے کی پاپولرٹی کی وجہ بن گیا. مجھے یاد ہے آپ پہلی باری دبئی میں آئے نا، تو اسی طرح آپ نے ملباریوں کی دھوتی کو تھرمامیٹر سے تشبیہ دے دی، تو وہاں پہ بین ہو گئے آپ. نہیں وہ بین نے، ملباریوں نے قادر ہوٹل پہ میرا، ملباری دبئی میں بہت ہے، ایسے ہی ہے جیسے انٹا سباش گلے ہر جگہ منڈو وٹا عمر چہرے پر شیطان نے کیا میرا بات بولا، میں اتنا اس کو بولا میرا تم آئے تو ملباری کا کلب نہیں بولو، یہ لوگوں پر ریئیکٹ کرتے ہیں. پھر میں شری دیوی کے شو میں گیا، وہاں میں نے پھر ان کو ایکسکیوز کیا کہ اگر میرے سے آپ ہرٹ، وہ آپ خدا نہ خواستہ آپ کی فیلنگ ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں. ہمارا تعلق اس بات سے نہیں. نہیں لیکن یہ سوچ کیسے آئی آپ کو کہ جتنی دھوتی اوپر ہوتی جائے ٹیمپریچر کو اس سے اندازہ لگاتے ہیں؟ میں نے وہاں دیکھا ہے نا ملباریوں کو، کیونکہ ملباری بولیں گے ہاں اور فزیکلی ایکسپریشن ہوگا نا کا، ہم ادھر گیا تھا، ہم نے کھانا کھایا، وہ ان کا الگ ہے. تو میں نے بولا کہ یہ دبئی میں اتنے ملباری ہیں کہ آپ اگر 1000 درہم کی شاپنگ کریں تو ایک ملباری فری دے تو لے جاؤ. اتنا ملباری اتنا ملباری وہاں بھرے ہوئے ماشاءاللہ بہت ہے وہاں پہ. اب تو خیر پاکستانی بھی کم نہیں ہے، بہت ہیں. اس وقت یہ عالم تھا. تو میرا انہوں نے یہ کیا کہ آپ نے، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ملباری کو دیکھ کے آپ دبئی کے موسم کا حال پتہ کر سکتے کہ جیسے جیسے اس کی دھوتی جو ہے وہ ایک تھرمامیٹر ہے. اگر اس کی دھوتی تھوڑی اوپر اٹھی ہے سمجھ لو گرمی ہے، تھوڑی سی اور اوپر اٹھی ہے تو بہت گرمی ہے، اور بہت اٹھ گئی ہے تو بہت ہی گرمی ہے. اور
جب اس جگہ پہ آ جاتی ہے جہاں دھوتی اپنی حدود سے باہر نکلی ہے تو اعلان ہو جاتا ہے کہ جی ملباری دیکھنا منع ہے. وہ میں نے اس وقت کیا تھا, یہ بڈھا گھر پہ اس وقت. تو مطلب خدا نہ خاصا یہ صرف آبزرویشن تھی. پھر آپ نے ان کے بھگوان کو رگڑا مار دیا. نہیں آنے کا کہ دیکھو نا یار اس کی زبان نکل آتی ہے تمہاری وجہ سے, کرتوتوں سے. وجہ یہ ہے, دیکھیں ہم سب ایک بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو حقیقت ہے اس کو ریئلائز کرنا چاہیے. میں خدا نہ خاصا کسی بھی مذہب کے خلاف بات نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں, کیونکہ مجھے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے نا وہ میرے دماغ میں اپنی بیٹھی ہوئی ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی مرتے دم تک, کہ تم کسی کے مذہب کو برا مت کہو ورنہ کوئی تمہارے سچے مذہب کو برا کہے گا. میں نہیں چاہتا کہ ہماری سے کوئی یہ چیز کریٹ ہو جائے, خدا نہ خاصا. میں سب کے مذہب کا احترام کرتا ہوں, لیکن اگر کامیڈی کریٹ کرنے کے لیے کوئی لینگویج کوئی چیز ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں, اس میں برا نہیں ماننا چاہیے. میرا خیال ہے برا نہیں ماننا چاہیے. لوگ تو سیریس ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پی کے فلم ہے یہ دراصل آپ نے لکھی ہے چھپ چھپا کے. یار وہ فلم جو ہے پی کے وہ اچھی فلم ہے, بہت اچھی فلم, مجھے اچھی لگی ہے. ایسے بڑا بولڈ اسٹیپ ہے اپنا عامر خان کا کہ اس نے پرفارم کیا. اور ڈائریکٹر یہ وہی عامر خان ہے جس کی مونچھ کا بال تک آپ 2 لاکھ روپے میں بیچ چکے ہیں. عمران خان صاحب کا شو تھا نا, تو ہم نے عمران خان صاحب کے شو میں اس کو بلایا تھا عامر کو. عامر صاحب آئے, انہوں نے آ کر کے آپ نے اس کے سارے کپڑے اتروا دیے تھے وہاں پہ. جیکٹ بیچی, اس کی گھڑی بیچی, اس کا میں نے بولا تھا جوگر بیچ دو اپنا, اگر کسی کا 7 نمبر کا پیر ہے تو یہ نہیں وہ کسی کے بچے کا بھی نہیں تھا نہ, بڑے چھوٹا سا ہے, بڑا پیارا سا. تو اس نے پھر بیچارے نے عمران خان صاحب کے لیے بہت چیزیں اپنی بیچی ہیں. لیکن اس نے ہاتھ بھی تو جوڑے تھے کہ میرے کپڑے تو مت اترواؤ. ہاں, اس نے مجھے بولا تھا عمر بھائی بہت زیادہ ہو گیا, خدا کی قسم جیکٹ کے بعد میں کچھ نہیں بیچوں گا. میں کہا چلو کوئی بات نہیں, لیکن مگر یہ تھا کہ اس نے ایک اچھے کاز کے لیے کام کیا تھا اور ہم بھی اسی کاز کی وجہ سے سب کے ساتھ تھے. کاز اچھا ہونا چاہیے آپ کے کام کا, اور ایک آرٹسٹ کو ایک وطن پرست ضرور ہونا چاہیے. اگر وہ وطن سے محبت نہیں کرتا وہ آرٹسٹ کو, پھر اگر وہ صرف جاتا ہے اور اس ماحول کو دیکھ کے ویسا ہی ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. عمر شریف ہمارے ساتھ ہیں. وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک اوور ہیئر. ٹیک اے بریک. ہر انسان کی ٹائم پہ ایک بڑا بدنصیب موقع آتا ہے کہ جب اس کی ماں نہیں ہوتی یا اس کا باپ نہیں ہوتا. آپ نے کبھی ایسا فیل کیا کہ آپ کی زندگی میں بے پناہ بدنصیبیاں ہوں یا تکلیفیں ہوں یا وہ باتیں حسرتیں کہ آپ مجبور ہیں اب جملے ڈھونڈ کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جبکہ آپ رو رہے ہوں اندر سے؟ ہوا میرے ساتھ ہوا. مجھے اپنی امی سے, کیونکہ میں جو 4 سال کا تھا 5 سال کا تو میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو ایک ہی پورشن ہمیں ملا محبت کا اور وہ ماں تھی. اور وہاں سے اتنی محبت تھی اور اتنی میری والدہ, جیسے بھی میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, یہ میری ماں کی دعائیں, انہی کی تربیت ہے. میرے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ میری ماں کی دی ہوئی ہے, وہ میرے میں جو خرابیاں ہیں وہ میری خود کی پیدا کی ہوئی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں. اور میری امی نے مجھے ہمیشہ اچھا انسان بننے کی بات کری, اور ماشاءاللہ 85 ایئرس اولڈ تھی جب ان کی انتقال ہوا, اور میں کراچی میں تھا, ڈرامہ کر رہا تھا, اور مجھے رات کو پتہ چلا ڈرامے میں کہ ایسے ہو گیا, اور وہ ڈرامہ آدھا مجھے کرنا مشکل ہو گیا, آپ یقین کریں. مگر میں نے کیا کیونکہ آڈینس کو نہیں بتایا ہم نے کہ یار وہ تو تفریح کے موڈ میں آئے ہوئے, پیسے خرچ کر کے بیٹھے ہوئے, ان کو کیا بتایا ہم. ہو گیا. پھر صبح آیا, صبح کوئی فلائٹ نہیں تھی مبشر بھائی لاہور سے, کراچی سے لاہور کی, تو پھر یعقوب تابانی صاحب ان کی ایک ایئر لائن چلتی تھی ایئر ایشیا, وہ مجھے مل گئے ایئرپورٹ پہ, کہنے لگے یار کیا, میں نے بتایا کہ نہیں تو میرے ساتھ چلو. تو پھر مجھے لے کے گئے وہ, اور پھر میں لاہور پہنچا. تو امی کے جو پیر پکڑ کے میں بیٹھا ہوں رات کو, صبح ان کی تدفین تھی, تو مبشر بھائی اس کے اندر میں نے دیکھا کہ مجھے اللہ نے ایک لائن دی دماغ میں, اور میں نے کہا کہ ماں پہ میں نے پھر لکھا کہ میری آنکھوں کو تیری عادت ہے. میں سوچ رہا تھا یار اب کل تدفین ہو جائے گی, امی تو نظر نہیں آئیں گی, تو میں لکھا وہ جیب میں سے پین کاغذ نکال کے کہ میری آنکھوں کو تیری عادت ہے, تیرا چہرہ میری عبادت ہے, تو خدا کی دنیا میں پہچان ہے, میرا ایمان ہے میری ماں. یہ لکھ کے میں نے جیب میں رکھ لیا. اور جب مجھے یہ ہاسپٹل بنانے کا ملا پروجیکٹ کہ یہ بنانا ہے آپ نے, تو میں نے اس کا ایک گانا لکھا, سانگ لکھا ماں, اس میں بھی پھر میں نے یہ لائن ڈالی نا کہ میں نے دیکھا اس کے اندر ایک جملہ ایسا تھا جو مجھے لکھ کے احساس ہوا کہ یار ہم سب جو ہے نا یہاں تک ہمیں اپنے منہ کرنا چاہیے کہ
اب میں نے کہا کہ ماں جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر سے جو ہے نا ہمارے ہاں کوئی دنیا کا انسان ہو، کسی نسل کا، کسی مذہب کا ہو، لیکن ماں ہے، درجہ اس کا وہی ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، کسی بھی رنگ نسل میں چلے جائیں، آپ کو ماں کے وہی کیلیبر ملے گا جو ہے ماں کا، اس میں دو رائے نہیں ملے گی، ایک ہی رائے ماں کے بارے میں۔ تو میں نے وہ نظریہ لے کے ماں کا سانگ لکھا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے عمر بھائی کہ اگر ہم نے ہنسنا ہو تو ہم آپ کو آ جاتے ہیں یا فون کر لیتے ہیں، کسی اور نے ہنسنا ہو وہ آپ کو بک کر لیتا ہے، شو کرا لیتا ہے۔ آپ نے جب زندگی میں غم بھلانے ہو اور کچھ ہنسنا ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جو آپ کو ایمانداری کی بات بتاتا ہوں، میرے بہت پسندیدہ زیادہ اداکار ہیں، لیکن میں ہمیشہ سے دیوانہ رہا ہوں اور رہوں گا، وہ ہے منور ظریف صاحب۔ کوئی شک نہیں۔ منور ظریف صاحب میں جب پہلی دفعہ لاہور آیا تو میں تمام مزاروں پہ میں نے حاضری دی، دا صاحب گیا، اور ان کا بھتیجا اس وقت وہ زندہ تھا، پپو، اس کو میں نے کہا بیٹا مجھے گھر لے کے چل، تو مجھے گھر لے گیا، شو گراؤنڈ ہوٹل کے پیچھے کی طرف مجھے گھر لے گیا۔ گھر لے جا کے اس نے مجھے بتایا، بولا یہ منور صاحب کا کمرہ، اس کمرے کی دیوار باہر تھی، میں نے وہ دیوار چومی اور ان کی مغفرت کی دعا کی، اور میں ان سے کبھی ملا نہیں تھا اس سے پہلے، آج تک نہیں ملا ہوں، پتہ آخرت میں ملاقات ہو جائے، بڑی خواہش ان سے ہو جائے۔ تو نہیں، اس کے لیے تو دونوں کا ایک جگہ پہ ہونا ضروری ہے نا، پتہ نہیں کون جنت میں اور کون۔ تین بھی ہو سکتے ہیں، کہ اینکر بھی ہونا چاہیے۔ نہیں، اینکر جو ہے الگ، تین بھی ہونا چاہیے، ایک گواہ بھی تو ہونا اس کا کہ وہ بتائے کہ ہاں یار ملاقات۔ وہ وکیل تو کوئی آئے گا نہیں، سارے آپ سے ناراض ہیں، میرے سے جج ناراض ہیں، مجھ سے کوئی، وہ آپ سے سب، آپ اپنی ناراضگی بھی میرے کھاتے میں ڈالنا ہے۔ تو مجھے وہ آدمی بہت پسند تھا، اس کے بعد مجھے معین صاحب بہت پسند تھے، لہری صاحب بہت پسند، اس کے بعد تو سارے لوگ اچھے تھے۔ مجھے نہ پسند کریے گا، جو آپ کو پسند ہوتا ہے گزر جاتا ہے۔ نہیں مجھے آپ بہت پسند ہے۔ نہیں پلیز مجھے معاف کریں آپ بلیو کریں، اچھا میں اپنی یادوں میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ مجھے اپنے گناہوں میں یاد رکھیں، آپ اپنا یادوں میں نہیں رکھیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کو پسند ہوتا ہے آپ اس کی واٹ لگا دیتے ہیں۔ محمد علی صاحب اس کا بوجھ نہیں سہ سکے، وحید مراد صاحب بھی سہ سکے، کوئی بھی نہیں سہ سکے، کیا وجہ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، دیکھیے بات سنیں، جو آپ نے محمد علی کے ساتھ کیا وہ اپنے معشوق کے ساتھ کر سکتا ہے کوئی؟ دیکھیے میں محمد علی بھائی میرے بڑے بھائی تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جو علی بھائی پسند تھا، علی بھائی نے ایک بار بڑا اچھا جملہ کہا میرے بارے میں ایک پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ عمر باتیں کرتا ہے میرے متعلق، مگر ایک بات بتا دوں میں آپ کو، میں ہندوستان گیا تو جب میں بمبئی میں گھوم رہا تھا تو عمر نے ایک ڈرامے میں مجھے کہا تھا کہ علی بھائی اگر سبزی بیچے تو کیسے بیچیں گے؟ تو وہ کہہ رہا تھا آلو لے لو، آلو دنیا والو، یہ آلو وہ، مجھے وہاں بمبئی میں ایک آدمی رک کے پوچھا آپ وہی ہے نا جو عمر صاحب ڈرامے میں نام لیتے ہیں، آپ کا آلو بیچو سبزی والے کا؟ کہنے لگے یار میں حیران ہوا کہ یار ہم اگر اس کو ڈانٹیں تو یار یہ آدمی تو ہمیں زندہ کر رہا ہے۔ بس دیکھیں نا، جب ہمارے بہت سے آرٹسٹ ایسے ہیں، وحید مراد ہیں یا محمد علی صاحب ہیں، جو یا رنگیلا ہیں یا لہری صاحب ہیں، نرالا نہیں ہے، یا معین بھائی ہیں نہیں ہے، تو اب ان کو، یا منور ظریف صاحب اب کو یاد نہیں کر رہے ہیں نا، تو ہم لوگ ان کو ریمائنڈر کراتے رہتے ہیں۔ یہ میں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وحید مراد تو مائنڈ کر جاتے تھے؟ وہی میرا مائنڈ کیا ایک بار، وہ بھی اس لیے کہ میں نے چھوڑ کے چلے گئے تھے آپ کی وجہ سے؟ نہیں، شو میں سے اٹھ کے چلے گئے تھے، لیکن میں نے ان کو پھر منا کے لایا، خود ہی منا کے بھی لایا میں تاج محل ہوٹل میں ان کو۔ کیسے منایا؟ نہیں میں نے ان کو کہا کہ میں نے، ظاہر ہے وہ میرے سینئر مجھے تھے۔ وحید بھائی کیسے بات کرتے تھے؟ نہیں ان کا تو انداز ہی ایک بڑا حسین انداز تھا، وہ انتہائی رومانٹک آدمی تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ واحد آدمی تھے جن کی کالج کی لڑکیاں اپنی بکس میں ان کی تصویریں رکھتی تھی، اور وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے تعلیمی نصاب میں شامل ہو گئے تھے۔ اب آپس کی بات، ان سے بڑا چاکلیٹ ہیرو کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، اتنا اسٹائلش آدمی آج تک ہندوستان میں نہیں ہے کوئی ہیرو جتنا ان کا اسٹائل تھا، جو ان کا، اور وہ ان کے بارے میں کہتا ہوں وہ مری تھا، وہ آدمی مری، جس اینگل سے دیکھو خوبصورت ہے۔ ہندوستان کے ہیروز کو تو آپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ناظرین کو بتاؤں کہ زی ایوارڈز ایک فنکشن ہوا جس میں عمر شریف صاحب کو بلوایا گیا غلطی سے، اور انہوں نے وہاں پہ جو امیتابھ کے ساتھ اور جو باقیوں کے ساتھ کیا،
اب میں ان سے کروا کے چھوڑوں گا ہر حال میں, چاہے پیمرا بین کر دے مجھے, جو مرضی ہو جائے, کیونکہ اسکرپٹ ہے, بہرحال اسکرپٹ ہے, اور وہ فلم کا اسکرپٹ ہے. نہیں تو آپ چلا دینا اس کو, میں آپ کو آپ مجھے ویسے بتائیں کیا ہے جی وہ کچھ وہ ایسا نہیں تھا. ایکچولی مجھے جو وہاں پہ ایک تاثر ملا نا, جو بیہائنڈ دا اسٹیج سب لوگ تھے وہاں پہ, تو وہاں پہ جو لوگ آرگنائز تھے وہ لوگ, مجھے ہر آدمی بول رہا تھا یار ڈونٹ ٹاک اباؤٹ امیت جی, پلیز ڈونٹ ٹاک اباؤٹ امیت بچن, نو جوک, نو نتھنگ, از ویری سیریس. ڈیمی گاڈ ہے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا جی نہیں 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 نہیں. جب مجھے یہ ذہن میں آیا کہ یار یہ اتنا اس آدمی کو بول رہے ہیں, تو اسی آدمی کا ذکر کرنا سے شروع کرنا چاہیے پروگرام, تاکہ جو ہے نا پہلے یہ بندہ فتح کر لو, اس کے بعد اللہ مالک ہے. فتح کر لو اس کو. آپ کے اندر کا سویا ہوا زید حامد جاگ گیا اس وقت جی. تو وہ شروع کر دیا, شروع کرا تو وہ پھر ذکر تو ان کا کرنا ہی تھا کسی نہ کسی طریقے سے. ان کو میں نے بول دیا وہاں سے کھڑے ہو کے اسٹیج پہ سے, میں کہا بچن صاحب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, زندہ دیکھ رہا ہوں, وہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ سے زندگی میں مل جاؤں, کیونکہ آپ کی کافی عمر ہو چکی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے میں مل گیا آپ سے, اور آپ اتنے مہان کلاکار ہیں. میں آپ کی فلمیں دیکھتا ہوں, لیکن مجھے آپ کی ایک فلم ابھی تک یاد ہے, بڑی زبردست پکچر تھی آپ کی, اور جیا پردہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی. میں کہا جیا پردہ اور آپ لوگوں کا دونوں کا سین تھا, جیا پردہ کا اور آپ کا, اور آپ ان کا گھونگھٹ اٹھا رہے تھے, ٹھیک ہے, تو ریموٹ میرے ہاتھ میں تھا. جب آپ گھونگھٹ اٹھانے کی طرف گئے باتیں رومانس کر کے, تو میں نے پھر اس کو جو ہے نا ریوائنڈ کیا. پھر آپ کمرے میں داخل ہوئے, پھر مجھے غصہ آ گیا, آئی ایم سوری, کیونکہ میں جیا پردہ جی کا بڑا فین ہوں. پھر میں نے آپ کو کوئی 8-10 دفعہ کمرے سے باہر نکالا فارورڈ کر کے سمجھے. تو وہ بڑا انجوائے کر رہے تھے کہ وہ میں نے ایک ماحول ان کو بتایا کہ یار ویڈیو کیسٹ, یہ VCR ایک ایسی بلا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو چاہے تو دلیپ کمار کو اپنا وہ کر دے, فریز کر دے, تو وہ آدھے گھنٹے تک دلیپ کمار کھڑے رہے گا, اپنا ڈائلاگ نہیں بول سکتے. تو اتنی ٹیکنالوجی ہے, ان پر ان سے بات ہو رہی تھی. اسی طرح سے ہم نے پورا سلمان خان, شاہ رخ خان, یہ سب کے کہنا, لیکن مجھے لگا کہ پاکستان کا کوئی بھی آدمی جو بہت اچھا کام کر سکتا ہو, اس کو ہندوستان کے اندر اچھا کام کرنے کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی, بڑی محنت کرنی پڑے گی. وہ آپ کو بلاتے رہے, ہمارے لوگوں کو بلاتے رہے, ہمارے بہت سارے لوگوں کے انہوں نے اسٹائل لے لیے, کانسیپٹ لے لیے. آپ کے تو گانے چوری کر لیے, منی بدنام ہوئی, ڈارلنگ تیرے لیے, سارا بہت چیز چوری ہوئی. یہ کیا مسٹر چارلی کا گانا تھا؟ یہ مسٹر چارلی کا گانا تھا. لڑکی بدنام ہوئی, لڑکا بدنام ہوا, ڈارلنگ تیرے لیے. تو انہوں نے پھر کر دیا منی بدنام ہوئی. امیتابھ کے ساتھ کیا کیا آپ نے جو بلایا اور کہا شعلے کے ڈائلاگ بولو؟ وہ تو کاٹ دیا تھا انہوں نے, زی والوں نے. وہ ہمارے ناظرین کو تو سنا, نہیں وہ یہ تو کھرا سچ کے ناظرین ہیں. کراچی میں سچ بات کر رہا ہوں. وہ ایکچولی صاحب کی کرا کر تو میں نے ایک آئیڈیا لگایا کہ اس ہال کے اندر شعلے کی ٹیم, میکسیمم ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, یعنی 80% لوگ بیٹھے ہوئے. رائٹر بیٹھے ہوئے تھے, سلیم اور جاوید دونوں بیٹھے تھے. سلیم صاحب تو ان کے سلمان کے والد ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ڈینی تھے. ڈینی تھا, وہ تھا کیا نام ہے اپنا, ہیما مالنی, دھرمیندر تھے, ہیما مالنی تھی, جیا پردہ نے تو نیوز پکچر میں اپنا امیتابھ بچن تھے, اور ایک انسپیکٹر بنتے تھے وہ تھے, اور افتخار صاحب وہ تھے. اور اس طریقے سے جو ہے نا تقریباً شعلے کے میوزک ڈائریکٹر بیٹھا ہوا تھا, شعلے کا سب بیٹھے ہوئے, سپی صاحب وغیرہ بھی بیٹھے تھے, یا ان کے پروڈیوسر بھی بیٹھے تھے, ڈائریکٹر. تو میں نے کہا جی اس وقت ساری ٹیم جو ہے وہ موجود ہے, الحمدللہ ساری ٹیم موجود ہے اس وقت شعلے کی, اور بڑے پیارے لوگ ہیں, اور یہ لیجنڈ لوگ ہیں, انہوں نے بڑی فلم بنائی, بہت بڑی فلم تھی شعلے. اس کے ڈائریکٹر بیٹھے, یہ بیٹھے. اگر اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے اس گیدرنگ میں تو گبر سنگھ, امجد خان, وہ انتقال کر چکے تھے. تو میں نے کہا گبر نہیں ہے. تو میں نے کہا بچن صاحب, میں نیچے اتر کے گیا اسٹیج سے, اسٹیپ نیچے جا رہے تھے, میں گیا, میں کہا بچن جی اگر مناسب سمجھے تو آپ ایک شعلے کا, آپ کا جو بھی مقبول ڈالے گا, آپ کو پتا ہوگا, وہ آپ بولیں. دھرم جی آپ بھی بولیں, تو ایک گبر کی پرکسی میں کر لوں گا. انہوں نے بولا بچن صاحب نے کیوں فالو کر لیا, میں تو کیوں کرایا, تو انہوں نے فالو کر لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہہ دیا کہ میں یہ کروں گا, فلاں کروں گا, گبر کا, یہ جو ان کا ڈائلیکٹ تھا. دھرم جی نے بھی کہہ دیا. اب انہوں نے بولا امیتابھ بچن نے کہ ناؤ یور ٹرن. میں تو کھڑا تھا. انہوں نے کہا یور ٹرن. میں نے کہا تم دونوں حرام جاتے کیا سمجھے تھے, سردار بہت خوش ہوگا, صاحب ایسی دے گا, کیوں
کہ اتنے آدمی تھے، وہ 2 اور تم 3، پھر بھی خالی ہاتھ واپس آ گئے، کیوں؟ حرام جادے۔ جب تیسری دفعہ حرام زادہ بولنے لگا نا تو بچے سب بولا ایک منٹ ٹھہریے بس کافی ہو گیا وہ لوگ رکے یار، 2-3 دفعہ یہی گالم گلوچ شروع ہو گئی۔ گالم گلوچ نہیں، وہ تو سر فلم کا ڈائلیگ ہے نا، تو بولا تھا۔ اب وہ جا کر زی سری ایوارڈ دبئی کیا، پھر زی سری لندن کیا، پھر ایک اس میں کیا، ایک اور شہر اس میں ملک میں کیا، تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایک جیسے پاکستان ہے نا، لوگ اسی طرح اپریشیٹ کرتے ہیں وہاں بھی لوگ آرٹسٹوں کو، لیکن مافیا تو وہاں پہ بھی ہے نا، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ امیتابھ بچن جو ہے وہ آ کے اگر شاہ رخ خان اور اس کی فیملی کو اٹھوا دے اور کہ پیچھے بیٹھو جا کے، یہ ہوتا ہے، تو ہوتا ہے، یہاں ہوا ہے، اس میں ہوا ہے، یہ سچی بات ہے، میرے آنکھوں کے دیکھنے والی بات ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ بھی دنیا کے اندر سب دیکھنا ضروری ہے، آپ کو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ہمارے ملک میں نہیں ہے کہ آرٹسٹوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ بھی میں ایک بات بتا دوں کہ یہ پاکستان میں آرٹسٹ ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں یا شوز میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں اتنا نہیں ہے جتنا وہاں ہے۔ وہاں پہ تو بہت بڑی، آرٹسٹوں کو شو میں ہی کام بٹھاتے ہیں، نہیں آپ چلو بٹھاتے بھی ہیں، لیکن مگر یہ ایک حقیقت ہے۔ عمر شریف آتی ہیں، اچھا شادیاں تو آپ نے 2 کی، عمر بھائی جینون عشق کیا کبھی؟ جینون عشق نہیں، دیکھیے عشق کی جس میں آدمی کہتا نہیں میں مر جاؤں گا بس، نہیں، میں نے مرنے کا نہیں سوچا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مر تو میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مر سکتا ہے آدمی، چاہے اپنے آپ کو مار سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت انسان کو دی ہے، اپنے آپ کو مار دے، کسی اور کو بھی مار دے، دونوں طاقتیں ہیں، لیکن نہ وہ اپنے آپ کو پھر زندہ کر سکتا ہے اور نہ کسی اور کو مرے ہوئے کو زندہ کر سکتا ہے، یہ طاقت اللہ نے نہیں دی، ایک سائڈ دی اس کو۔ تو وہ ہم نے عشق محبت اچھی چیزیں کرنی چاہیے، لیکن اس سے کرنی چاہیے جو آپ سے وش کرتا ہو۔ اب وہ نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے، یا پھر آپ متاثر نہیں کر سکے کسی بھی طریقے نہیں، یعنی اس کا مطلب وہ تو سیلفش بات ہوگی نا، میں کہہ رہا ہوں ان سیلفش، بغیر کنڈیشن کے کسی سے عشق کیا۔ انکنڈیشن لو، دیکھیے انکنڈیشن لو جو ہوتا ہے نا وہ اب نہیں ہوتا، اب حالانکہ لو جو ہے بہت ایزی ہو گیا، ایزی اپروچ ہے، سائلنٹ پہ موبائل کر لے کوئی بھی خاتون اور تکیے کے نیچے رکھ لے تو میسج سائلنٹ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور چاہے دوسرے بستر کے اس طرف امی سو رہی ہوں، نانا سو رہے ہیں، دادا سو رہے ہیں، لیکن اس ٹیکنالوجی کو وہ بھی نہیں پکڑ سکتے، صحیح نا؟ تو یہ تو اب ہو گیا طریقہ۔ اب محبت کرنا آسان ہے، اس وقت فزیکلی آپ کو گلی کے نکڑ پہ، اسکول کے چلمن سے، چوباروں سے، وہ دلیری کا کام تھا، کیا یا ہیر رانجھا لوگ نے، میں نے اس طرح کبھی نہیں کیا، سیریسلی بتا رہا ہوں۔ کبھی مار پڑی کسی عورت کے چکر؟ نہیں یار، اب عورتیں کہاں مارتی بیچاریاں، نہ یہ بات نہیں۔ یہ جو مار پیٹ کا کام ہوتا ہے نا، یہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ آپ اسکولوں کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، کالجوں کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ پھر وہاں پہ ہو سکتا ہو، وہ بھی لڑکی کا بھائی کو کزن کو آ جائے، وہ کہہ دے کہ بہت بدتمیز لڑکے آتے ہیں۔ ARY پہ ایک شو چل رہا ہے، کامیڈی نائٹس وتھ کپل، کپل جو ہے وہ باقاعدہ آپ کا شاگرد رہا۔ ہاں جی، داغا بازا۔ اب کپل بڑا ٹیلنٹڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کپل کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے آپ کی شاگردی اختیار کی ہو؟ کپل نے کی ہے، اپنا اللہ بھلا کرے، گووندا نے کی ہے، اکشے کمار نے دھاگا میرے سے بندوایا، بلکہ وہ یہاں لاہور تشریف لائے تھے۔ دھاگا بندوایا؟ ہاں، ہاتھ پہ دھاگا بندواتے ہیں نا جو وہ ابھی تک اس کے ہاتھ پہ جو ہوگا رکھا ہوگا، وہ اس نے بندوایا ہے۔ جونی لیور ہیں، اور اپنا ایک 2-4 اور لڑکے ہیں جو آتے ہیں انہی شوز میں آتے ہیں، کافی لوگوں نے، کراچی پاکستان میں بہت سارے لڑکوں نے کروایا۔ لیکن انڈیا جینوئن کامیڈین آج تک نہیں پیدا کر سکا۔ وجہ پتہ میں آپ کو بتاؤں کیا، لفظوں کا، دیکھیے لفظوں کا کھیلنا جو ہے نا وہ پاکستان کے ہی فنکاروں کو آیا ہے۔ کیا وجہ؟ ان کو زبان پہ عبور آتا ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ آپ میری کوئی چیز چوری کر رہے ہیں وہ آدمی، اور وہ آدمی کی زبان کچھ اور ہے، اب اس کو کنورٹ کرتے ہوئے، اس کو اس میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے جو ٹائمنگ سے آؤٹ ہونا پڑے گا اس کو، اب معنی وہ نہیں آئیں گے، پنچ وہ نہیں بنے گا۔ تو یہ وجہ ہے وہاں پہ نا پنچ لائن نہیں ہے انڈیا کے اندر، کامیڈی کی پنچ لائن ہے ہی نہیں ابھی تک، اوپر سے کسی نے ٹھنڈا۔ امیتابھ نے تو اتنا آپ کا کاپی کیا ایک سین میں کہ آپ کا کھانسنے کو بھی کاپی کر لیا، بکرا قسطوں میں جو تھا۔ نہیں، بکرا قسطوں میں نہیں، میرا ڈرامہ تھا وہ ہمسا ہو تو سامنے آیا، تھانے کا سیٹ تھا، اس پہ انہوں نے کیا تھا بچن صاحب نے۔ میں نے پوچھا بھی تھا ان کو، انہوں نے کہا آپ کھانسے تھے نا، میں نے کہا میرے تو کھانسی آ گئی تھی گرمی اور پیاس کی وجہ سے، کہا بہت ہنسا،
کہتا اچھا وہ یار ہم تو سمجھے یہ بھی کوئی سین کا پارٹ کا کوئی سوال ہے. نہیں تو اسی طرح کر دیا نا, اسی طرح ہی کھانسا وہ گووندا بھی اور یہ بھی دونوں. تو مجھے اس بات کا کوئی خوشی نہیں ہوتی اتنی زیادہ, لیکن میں اس بات پہ خوش ہوتا ہوں کہ یار اس سے میرے قوم کے میرے ملک کا وقار بڑھتا ہے کہ یار ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بھی لوگ وہاں پہ نقل کرتے ہیں, یہ نہیں کہ ہمارے لوگ کرتے ہیں. آپ کو تکلیفیں ہوتی ہیں قوم اور ملک کی طرح جب بجلی نہیں آتی, گھر میں پانی نہیں ہوتا, گیس نہیں ہوتی, چولہا نہیں جل رہا ہوتا, اور گاڑی لے کے نکلیں تو کوئی اغوا کر لے اور کوئی فون چھین لے یا اغوا برائے تاوان ہو جائے؟ کراچی میں تو بہت ہے یہ سر. یہ میں تو کراچی میں کے لوگوں کو میں ایک سلیوٹ کرتا ہوں اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, بلکہ پورے ملک کے لوگوں کو, پنجاب کے لوگوں کو بہت کرتا ہوں. یہاں پہ 12 گھنٹے بجلی جاتی ہے. اس 12 گھنٹے میں یعنی میرے یہاں گھر ہے, اب ہمارا ہر گھنٹے بعد جو ہے نا آٹومیٹک جنریٹر چل جاتا ہے. سب کو ایک برداشت کرنا پڑ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو, میں تو وزیر اعظم پاکستان سے ایک درخواست کروں گا اپنے تمام وسائل بروکار لا کر کے بجلی اور اس تکلیف سے لوگوں کو نجات دے دیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, وزیر اعظم پاکستان اپنے وسائل بروکار نہیں لائیں گے, وہ ملک کے وسائل لے آئیں گے. اپنے تو انہوں نے الگ سنبھال کے رکھے نہیں, مطلب ان سے ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے لائیں, لیکن ان کا وہ جو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میاں صاحب تشریف لا رہے تھے, الیکشن کمپین چل رہی تھی, تو ان کا پہلا وعدہ یہی تھا, وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی اور وزیر اعظم صاحب کا بھی, کہ ہم سب سے پہلے بجلی لے کر کے آئیں گے. یہ وعدہ تھا ان کا. بجلی آپ پوچھ تو لیں وہ کہتے کس کو ہے؟ نہیں اب یہ مجھے نہیں پتا ہے. انہوں نے بجلی تو وہ بھی ہے, وہ سفید کپڑوں والی, اس کو بھی بجلی کہتے ہیں. کوئی بھی ہو سکتا ہے بجلی. انہوں نے آپ کو یہ تھوڑی کہا کہ بجلی کو کیا سمجھتے ہیں. ہاں یہ ایک الگ, مگر وہ فیسلٹیز والی بجلی کی بات کر رہا ہوں جس سے روشن ہو پاکستان, جس سے اندھیرے ختم ہو, وہ چیز. مجھے آخری 2-3 منٹ ہے, مجھے اپنے ہسپتال کے پروجیکٹ کا بتائیں. ماں ہاسپٹل اس کا نام ہے. 200 بیڈ کا وہ ہاسپٹل ہے. 100 بیڈ کے ساتھ میں اس کو انشاءاللہ تعالی مارچ میں 23 مارچ کو میں اس کی اوپننگ کروں گا انشاءاللہ تعالی, انوگریشن کروں گا. گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد صاحب, صدیقی, الطاف بھائی اور ان کے تمام وزراء نے. کوئی اور آپ کو میں دے سکتا ہوں انوگریٹ کرنے کے لیے لوگ؟ کوئی سائڈ سے لے جائیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, جس کو بھی دیں. ہمارے لیے تو یہاں لاہور میں بڑے ہیروز ہیں, میرا ہیں. ہاسپٹل بند کرانا ہوگا, اس کے لیے بھی تو آدمی چاہیے. نہیں, میرا ہوتا ہے عشرت العباد سے تو بہتر شکل ہے اس کی کم از کم. نہیں, شکل والے سے نہیں کرانا, عقل والے سے کرانا. عقل والے سے کرانا, عقل والے سے کرائیں گے تو پھر گورنر صاحب ماشاءاللہ بڑے ذہین آدمی ہیں. اور پھر رؤف بھائی نے اس میں پارٹ کیا. ویسے گورنر صاحب کو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اگر ان کو کبھی ہسپتال میں ہو, بیمار ہونا, تو ان کو خون کی جگہ چائے کی ٹرپ لگے گی. وہ اصل میں جاگتے بہت ہیں, بہت لمبے دیر تک کام کرتے ہیں. وہ جگاتے بھی بہت ہیں. ہاں, 2-3 بج جاتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہاسپٹل کوئی ایک فرد کے لیے نہیں ہے, پاکستان کے ہر انسان کے لیے. اور اس میں پاکستان کے علاوہ انڈیا نہیں, امریکہ, آسٹریلیا, جاپان, ہانگ کانگ, بینکاک اور انگلینڈ اور کینیڈا اور پاکستان, کراچی, لاہور سے بڑے پیسے دیے میرے لوگوں نے اور یہاں سے دیے. تو بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے مبشر صاحب. اب میں اس کے اندر آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم اس کا پورا جو ہے لوگوں کو دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ان کا پیسہ کہاں پہ لگا, کہاں. بالکل صحیح, بالکل دکھائیں. ہم یعنی پھر انصاف کریں گے. سر ایک یہ تو اللہ کے نام پہ ہے. سر یہ اللہ کے نام پہ. دوسری بات یہ کہ اللہ شاہد ہے, صرف اللہ شاہد ہے کہ وہ گھر بھی میرا جس کو میں نے آفس بنایا ہے, میرا گھر ہے, میں اس کو آفس بنا لیا. اور اس کے جو میرے ملازم ہیں ان کی تنخواہیں میں دیتا ہوں, جو ٹرسٹ کے ملازم ہیں ان کی تنخواہیں ٹرسٹ دیتا ہے, لیکن میں 1 روپیہ نہیں لیتا. الحمدللہ حشر کے میدان میں بھی میری یہ آواز ہوگی کہ میرا 1 روپیہ میرا ان سے کوئی چارج نہیں ہے ٹرسٹ سے, نہ ٹریولنگ چارج ہے. ساری دنیا سے چندہ لیتا ہوں, لیکن میں شو کرنے گیا ہوتا ہوں اس لیے لے لیتا ہوں, اور وہاں سے لا کر کے یہاں ہی دیتا ہوں. ہر سال اس کا آڈٹ ہوتا ہے, آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے اس کی, اور ہم اس کو کلیئر کراتے ہیں, پاس کراتے ہیں. اور ہر چیز, ایون دین اگر ہم نے بسکٹ کا پیکٹ بھی منگایا وہ بھی اس میں مینشن ہے. عمر شریف اللہ نے آپ کو بہت ایوارڈز دیے ہیں, عزتیں دی ہیں. میں اب سب کا تذکرہ کروں تو اس کے لیے مجھے 3 اور شو کرنے پڑیں گے, لیکن کوئی ایسی خواہش ہے جس کا آپ کہیں کہ یار کاش مولا مرنے سے پہلے مجھے یہ پوری نصیب کر دیں؟ یار میری ایک خواہش ہے, ویسے تو اللہ نے میری ہر خواہش پوری کی ہے. میری ایک خواہش ہے, میں ایک ایسا دن دیکھنا چاہتا ہوں
جب کوئی میرے ملک کے لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں اور ہم جہاں بھی کھڑے ہوں ہم صرف پاکستانی ہوں، بس اور کچھ نہ ہو، صرف پاکستانی ہوں اور صرف پاکستانی ہوں، نہ میرے دل میں کچھ ہو نہ آپ کے دل میں کچھ ہو، صرف ہمارے دماغ میں دل میں پاکستان ہو۔ اور یہ جھنڈے کے بارے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ میں نے پاکستان کے جھنڈے کو خواب میں دیکھا تو وہ رو رہا تھا، تو میں نے پوچھا اے میرے پیارے پرچم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے تنہائی رلا رہی ہے، کیوں کبھی میرے نیچے 18 کروڑ ایک ساتھ تھے، اب سب اپنے اپنے جھنڈے بنا کے الگ ہو گئے ہیں۔ تمہیں میری نوجوان نسل ملے تو اس سے کہنا کہ اسی جھنڈے کے نیچے واپس آ جاؤ، اس میں تمہاری بقا، اسی میں تمہاری فتح اور اسی میں تمہارا مستقبل ہے۔ عمر شریف ان کھرا سچ، until the next time، اللہ حافظ۔